نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 3 حدیث نمبر 1402 باب اسم مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا یا زکوٰۃ کو روک لینے والا اس کا گناہ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا گناہ ہوگا، کتنا بڑا اس کا یہ جرم ہے، اس کی وعید کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے سورہ توبہ کی آیتیں نمبر 34 اور 35 بیان کی ہے، اور اس کے بعد چند احادیث لائے جن کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں سخت وعید ہے۔ وقول اللہ تعالی والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کیے بیٹھے ہیں اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو اطلاع دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کے آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ جن جن اعضاء کی پر یہ تکبر کرتا تھا اس سونے اور چاندی کی وجہ سے، جن اعضاء کو خصوصی طور پر نمایاں کرتا تھا تکبر اور گھمنڈ کے لیے، ان کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ رہا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم خزانے جمع کرتے تھے، اپنے خزانے کا نتیجہ اب چکھ لو۔ اس سے مراد وہ خزانہ جس میں سے فرضی حق ادا نہ کیا گیا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اس کی سخت وعید بیان کی گئی کہ اسی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا۔ پہلے دور میں تو سونا اور چاندی یہ درم و دینار کے شکل کے اندر یہ نقدی ہوتی تھی، اب وہی کرنسی کی شکل میں، کاغذ کی کرنسی کی شکل میں ہے۔ تو بہرحال اس کو جو بھی شکل اللہ تعالیٰ دے گا، جہنم کے آگ میں اس کو گرم کر کے انسان کے چہرے پر، انسان کے جسم کے مختلف اعضاء پر داغ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1402 قال حدثنا الحاکم بن نافع اخبرنا شعیب بن حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خیر ما كانت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأتي الإبل على صاحبها، آئیں گے اونٹ اس کے اپنے مالک کے پاس، اونٹوں کا جو مالک ہے اونٹ اس کے پاس آئیں گے، علی خیر ما کانت، سب سے عمدہ ترین شکل کے اندر جو ان کی کبھی تھی، موٹے تازہ صحت مند حالت میں۔ اگرچہ جب اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس وقت مریل قسم کے کمزوری ہو چکے ہوں، لیکن جو اپنی صحت کی حالت میں اونٹ تھے، بھاری بھرکم جسم والے، اس شکل میں آئیں گے۔ کب؟ اذا هو لم یؤت فیہا حقا، جب ان کا مالک ان کا حق ادا نہ کرتا تھا، ان کی فرضی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا، تو ایسے اونٹ جو وہ عمدہ ترین موٹے تازہ شکل میں لائے جائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ تاتعوہ باخفافھا، وہ اس کو روندیں گے اور کچلیں گے اپنے پاؤں سے۔ خوف اونٹ کے پاؤں کو کہا جاتا ہے، ویسے تو خف موزے کو کہتے ہیں، چونکہ اونٹ کے پاؤں پر کھریاں نہیں ہوتی بلکہ ایسے ہوتا ہے جیسے موزہ چمڑے کا چڑھایا ہوتا ہے،
تو اسی طرح وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو کچلیں گے، روندیں گے۔ یہ بار بار اس کا حشر ہوتا رہے گا۔ وَتَعْتِ الْغَنَمُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، اور آئیں گی بکریاں اپنے مالک کے پاس بہترین حالت میں، وہ جب وہ کبھی جو ہوا کرتی تھیں۔ اذا لم یؤت فیہا حقہا، جب کہ وہ بھی ان کا حق ادا نہ کیا کرتا تھا۔ تَعْتَعُوهُ بِأَظْلَافِهَا، وہ روندیں گے ان کو اپنی کھریوں سے۔ جتنا اپنے آپ کو بڑا اس مال مویشی کی وجہ سے متکبر بنتا تھا، چودھری اور وڈیرا بنتا تھا، اتنا ہی ان کو پاؤں کے نیچے روند روند کر ذلیل و خوار کر دیں گے۔ وَتَنْتِحُهُ بِقُرُونِهَا، اور ماریں گے اس کو اپنوں سینگوں سے، پاؤں سے کچلیں گی اور سینگ مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیں گی۔ قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَن تُحْلَبَ الْمَاءُ، آپ نے فرمایا ان جانوروں کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا دودھ پانیوں پر نکالا جائے۔ جہاں پانی پینے کے چشمے ہوتے ہیں، اپنے مال مویشی کو چرانے کے بعد لوگ وہاں پانی پر لاتے ہیں، تو وہاں غریب غربے وہ بھی آس امید لے کر آ جاتے ہیں کہ یہاں فلاں چودھری کا وہ ریوڑ آئے گا، پانی پلائیں گے، یہاں دودھ نکالیں گے تو چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ تو اس طرح غریب غربے، کہیں تالاب بنا ہوتا، کوئی چشمہ ہوتا، بارش کا پانی جمع ہوتا، تو وہاں لوگ مال مویشی کو چرانے کے بعد دوپہر کے وقت لاتے اور ان کے ارد گرد جو درخت ہوتے ہیں سائے والے، ان کے نیچے اپنے مال مویشی کو بٹھا دیتے، وہ وہاں دودھ بھی نکالتے، تو غریب بھی وہاں جمع ہو جاتے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دودھ مل جائے۔ تو گویا کہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ باقی مالوں کے اندر بھی غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ کسی بیچارے ضرورت مند کو سواری کے لیے جانور دے دینا، کسی کو دودھ دے دینا، کسی اپنی مادہ جانوروں کو نر کے ساتھ افزائشی نسل کروانا چاہتا ہے تو اس کا اپنا نر جانور 60 جانور اس کے لیے چھوڑ دینا، تو یہ تمام کے تمام یہ بھی ایک مسلمان کے حق ہوتے ہیں۔ وَمِنْ حَقِّهَا أَن تُحْلَبَ الْمَاءُ، اور اس کے مال میں سے حق ہے کہ پانی پر ان کا دودھ نکالا جائے۔ پانی پر اس لیے کہا کہ باقی غریب آدمی جنگل کے اندر یا پہاڑوں کے اندر پیچھے پیچھے کہاں پھرتے رہیں گے، تو عام طور پر روٹین یہی ہوتی کہ پانی پر جمع ہوتی ہیں، وہاں وہ دودھ نکالا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے کنجوس ہوتے کہ وہاں دودھ نہ نکالتے، وہاں سے پانی پلا کے لے جاتے، کہیں دور جا کے دودھ نکالتے کہ نہ کوئی غریب آئے اور نہ اس کو کچھ دینا پڑے۔ جس طرح کہ آج بھی عشر زکوٰۃ دینی ہو تو جب دیکھیں گے کہ غریب غربے نہیں ہیں تو اپنے جو متحت افراد ہیں یا جن کے ساتھ دعا سلام ہے یا جن سے انہوں نے کوئی کام وغیرہ نکلوانا ہوتا ہے، ان کو کوئی 10واں 20واں حصہ دے دیا، باقی تمام خود ہڑپ لیا۔ قال ولا یأتی احدکم یوم القیامہ بشاۃ یحمل علی رقبتہ لہا یعار، آپ نے فرمایا کہ نہ آئے تو میں سے کوئی ایک قیامت کے دن کسی بکری کو لے کر کے اس نے اٹھائی ہو اپنے گردن پر، لہا یعار، نہ اس کو منا رہی ہو، فیقول یا محمد، اور آ کر مجھے کہ اے محمد، فاقول لا املک لک شیئا، اور میں کہہ دوں میں تیرے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب وہ جانور اس کے اوپر سوار ہے، کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، وہ منا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ان جانوروں کو، جو جانور اس کے کندھے پر سوار ہیں، پاؤں سے روند بھی رہے ہیں، سینگوں سے مار بھی رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، اور ایسی حالت میں میرے پاس آئے کہ میری سفارش کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اعلانیہ طور پر اس سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی سفارش نہیں کرنی۔ فاقول لا املک لک شیئا، میں تیرے لیے کوئی مالک نہیں ہے، تو نے فرضی احکام کے اندر اس نے غفلت اور سستی کی ہے۔ قد بلغ، تو میں نے تو یہ احکام پہنچا دیے تھے، یہ زکوٰۃ یہ مالی حق ہے، یہ تو ادا کرنا لازمی تھا۔ ولا یأتی ببعیر یحمل علی رقبتہ لہ روغان، اور نہ آئے میرے پاس کوئی اونٹ کو اٹھایا ہو اس نے گردن پر اور اس کے لیے بل بلانے کی آواز ہو،
فیقول یا محمد، اور آ کر کہے مجھے اے محمد میری مدد کر، فاقول لا املک لک شیئا، تو میں واضح طور پر کہہ دوں گا میں تیرے لیے کسی شے کا بھی اب مالک نہیں ہوں، قد بلغت، تو میں نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس حدیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال مویشیوں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پیچھے آیات کے اندر تو سونے چاندی کے بارے میں تھا، اور اس حدیث کے اندر جانور جو اپنے نصاب کو پہنچ جائیں اور ان میں سے ایک مقرر حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا نہ کیا جائے، اور قیامت کے دن ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا، کیسے اس کی کیفیت ہوگی، اس کو بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 1403، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو، فلم یؤد زکاتہ، پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اتنا مال اللہ نے دیا جس میں زکوٰۃ بنتی تھی اس نے ادا نہ کی، مثل له مال یوم القیامہ، تو شکل بنا دی جائے گی اس کے لیے اس کے مال کی قیامت کے دن، اس کا مال جو قیامت کے دن شکل دار لے گا، کس کی؟ شجاع اقرع، ایک سانپ کی اقرع، گنجا سانپ، لہو زبیبتان، جس کی 2 زبیبہ ہوں گی۔ اقرع کا عام طور پر معنی گنجا سانپ جس کے سر پر بال بھی نہ ہوں۔ بال باقی جانوروں کی طرح سانپ کے سر پر تو نہیں ہوتے، تو چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر روئے سے ہوتے ہیں، رونگٹے ہوتے ہیں، تو جب وہ طیش اور غصے میں آتا تو کھڑے ہوتے ہیں، جیسے انسان کے جسم پر باریک باریک جو بال ہیں غصے کو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی زہر کی کثرت کی وجہ سے وہ بال بھی جڑے بھی ہوں، یا پھر بالوں سے مراد اس کا چمڑا ہے، چمڑا جو ہے وہ بھی اوپر سے وہ زہر کی سختی کی وجہ سے اکھڑ چکا ہو، سر کا جو چمڑا وہ بھی ادھڑ چکا ہو۔ لہو زبیبتان، اس کی 2 زبیبہ ہوں گے۔ زبیبہ کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، ویسے زبیبہ منقے کو، کشمش کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نشان ہوں گے، جس طرح کہ منقے ہوتے ہیں، منقے کی طرح نشان ہوں گے، یہ اس کے زہر پن، انتہائی زہریلا ہونے کی ایک علامت ہوگی۔ جس طرح بعض کتے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے آنکھوں کے اوپر بھی نشان بنے ہوتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، خصوصاً سیاہ رنگ کا کتا ہو اور اس کی آنکھوں کے اوپر بھی کوئی نشان سا بنا ہو، جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں 4 آنکھوں والا کہہ دیتے ہیں۔ آنکھیں تو 2 ہی ہوتی ہیں، لیکن اوپر جو 2 نشان ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ سانپ ہوگا جس کی آنکھوں کے اوپر نشان ہوں گے۔ اور ایک زبیبہ کا یہ بھی منع کیا گیا کہ اس کے منہ کے اندر 2 ایسی زہر کی تھیلیاں ہوں گی، جیسے کشمش منقع ہوتا ہے۔ ایک عام تو سانپ کی زہر کی تھیلی اس کے سارے میں ہوتی ہے، کھوپڑی کے پچھلی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا زہریلے ہوں گے کہ ان کی وہ اس کھوپڑی کے پیچھے زہر کے ساتھ ساتھ منہ کے اندر بھی اس کے 2 ایسی تھیلیاں سی ہوں گی، 2 ایسی رگیں ہوں گی کہ جو زہر سے بھری ہوں گی۔ اور زبیبتان کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اسے اس کی یہ سامنے والے جو دانتوں کے ساتھ وہ کچلیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی کچلیاں ہوں گی، اور کیسی ہوں گی؟ جس طرح کہ منقع ہوتا ہے، موٹائی کا اندر منقے کی طرح، اور لمبائی کا تو خود اندازہ کرے کتنی لمبی ہوں گی۔ حالانکہ عام سانپ کی کتنی ہوتی ہیں؟ معمولی ہوتی ہیں، تو یہ کتنا بڑے اژدہا ہوں گے، کتنے منوں کے ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، جن کی کچلیاں جو موٹے موٹے منقوں کی طرح موٹائی میں اور لمبائی میں کتنے کتنے فٹ کی ہوں گی، جن کے ساتھ وہ ایسے مجرموں کو قابو کرے گا۔ یطوق یوم القیامہ، اور ایسا سانپ، زہریلا سانپ
اس کی گردن کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اس کی گردن کو اس نے لپیٹے لگے ہوں گے اور منہ کی باچھوں کو چیر رہا ہوگا۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر پکڑے گا اس کے باچھوں کو۔ لحظمتیہ کا راوی نے بیان کیا شد کہ دونوں بانچھے۔ ثم یقول انا مالو کا، پھر وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال، انا قرضوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو جمع کر کر کے سنبھال کر رکھتا تھا نا، آج یہ تیرے اسی سونے چاندی کو، روپے پیسوں کو، باقی قیمتی جو مال تھا ان کو سانپ کی شکل مجھے دے کر تیرے گلے میں ڈال دیا گیا، آج مزہ چکھ اس کا۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی، ولا یحسبن الذین یبخلون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، کہ وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کے مال کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر اور بھلائی کی چیز ہے، بلکہ یہ ان کے لیے سخت آزمائش کی ہوگا۔ سیطبقون ما بخلوا بیوم القیامہ، جو وہ بخل کرتے رہے، غریبوں مسکینوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، تو یہ ان کی گردن کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ باب نمبر 4، باب ما ادی زکوٰۃ فلیس بکنز، باپ ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ پیچھے یہ تذکرہ کیا تھا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے چاندی کے خزانے جمع کر کے بیٹھے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ لیکن کون سے؟ جو اللہ کے راستے میں انفاق نہ کریں، خرچ نہ کریں۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس خزانے میں سے، دولت میں سے اللہ کا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی، غریبوں کا حق نکال دیا، تو اب یہ وہ کنز وعید والا نہیں ہے۔ جس کنز کی، جس خزانے کی وعید ہے، پھر وہ وعید والا نہیں رہے گا۔ تو وعید والا کنز وہ ہے جو نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے، پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اگر نصاب کو نہ پہنچے تو وہ وعید والا کنز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر بھی وہ وعید والا کنز نہیں ہوگا، خزانہ نہیں ہوگا۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اباکن صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم مقدار اناج غلے کی ہو تو اس میں صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ، یہ بعد میں آگے روایات آ رہی ہیں جو مقدار بتلائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو 5 اوقیہ سے اگر اناج، اگر زرعی پیداوار کم ہے تو اس کے اندر صدقہ نہیں، صدقے سے مراد زکوٰۃ یا جس کو ہمارے عرف میں عشر کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت یہ کیا کہ 5 وسق یہ نصاب ہے، اتنی نصاب کو پہنچے گا تو اس کے اندر زکوٰۃ یا عشر لازم ہوگا، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ اس میں ہے ہی نہیں ہے تو اس کو انسان اپنے پاس رکھے گا تو وہ وعید والا کنز، وعید والا خزانہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر 5 وسق سے زیادہ ہے لیکن اس کے اندر زکوٰۃ ادا کر دی ہے، عشر زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، تو وہ بھی یہ وہ کنز نہیں ہوگا جس کے بارے میں وعید آئی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے مال پاک رہ جائے گا۔ حدیث نمبر 1404، وقال احمد بن شبیب بن سعید قال حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فقال اعرابی اخبرنی عن قول اللہ، ہم نکلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، ایک اعرابی نے پوچھا کہ خبر دیجیے مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں بتلائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کانزھا فلم یؤد زکاتھا، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے خزانہ جمع کیا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، فویل لہ، تو اس کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہے۔ انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، یہ زکوٰۃ نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ لما انزلت، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جعل اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ باقاعدہ زکوٰۃ کا جو نصاب
اور مختلف اموال کی مقدار زکوٰۃ نادر ہونے سے یہ پہلے کی بات ہے کہ پہلے تھا جو تمہارے پاس خزانہ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دے دو۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اب زکوٰۃ دینے کے بعد پھر مال انسان کے پاس بچا رہے، اگر جو کتنا ہی ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو پھر وہ مال پاک ہو گیا ہے، وہ انسان کے لیے پریشانی کا اور مصیبت کا باعث نہیں بنے گا۔ ہاں، وہ مال انسان کے لیے تباہی، بربادی اور نقصان کا سبب بنے گا جو نصاب کو پہنچے اور وقت اس پر حولان حول گزر جائے، پھر بھی اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ زکوٰۃ یہ بعد میں مدنی دور کے اندر جا کر فرض ہوئی ہے، کیونکہ زکوٰۃ سورہ مزمل کے اندر اس کی فرضیت نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور سورہ مزمل یہ مکی ہے اور مکہ کے اندر یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل، نصاب کتنا، کون سا مال ہو، کتنا نصاب ہو، کتنی مدت گزرے، اس میں سے کتنا حصہ دینا ہے، یہ پوری تفصیل یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تفصیل کہ کس مال میں سے کتنی مدت کے بعد کتنا حصہ نکال کر دیا جائے، تو جب نکال دیا جائے تو باقی ماندہ مال وہ پاک اور طیب ہو جائے گا۔ 100 میں سے 2.5% نکال دیں، 2.5 نکالنے کے بعد باقی جو 97.5% رہ جائے گا وہ انسان کے لیے مال پاک ہے۔ اگر 2.5% نہیں نکالا تو سب کا سب مال جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ حدیث نمبر 1405، حدثنا اسحاق بن یزید اخبرنا شعیب بن اسحاق قال الاوزاعی اخبرنی یحیی بن ابی کثیر ان عمرو بن یحیی بن عمارۃ اخبرہ عن ابی یحیی بن عمارۃ بن ابی الحسن انه سمع ابا سعید رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اباق صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے اگر کم مال ہے تو اس میں صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ ولیس فیما دون 5 زود صدقہ، اور 5 اونٹوں سے کم، 5 اونٹوں سے کم اونٹ ہوں کسی کے بعد اس کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور 5 وسق سے کم پیداوار ہو تو اس پیداوار کے اندر بھی عشر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تمام پیمانوں کی وضاحت آگے زکوٰۃ کے احکام آ رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ العزیز تفصیل سے بیان ہوں گے۔ حدیث نمبر 1406، حدثنا علی سمع حشیما اخبرنا حسین عن زید بن وہب قال مررت بالربضہ۔ زید بن وہب فرماتے ہیں میں ربضہ جگہ کے پاس سے گزرا۔ ربضہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور جگہ ہے، مدینہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر۔ فاذا انا بابی ذر رضی اللہ عنہ، تو میں وہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، یعنی وہاں سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ فقلت له ما انزلک منزلک ھذا، میں نے پوچھا کہ آپ کو اس جگہ کس نے اتارا، مدینہ چھوڑ کر آپ یہ ربضہ جگہ پر آ کر ڈیرا کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی کہ قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاویہ فی والذین یکنزون الذهب والفضہ ولینفقون فی سبیل اللہ۔ کہنے لگے کہ میں شام میں تھا، ملک شام میں تھا، تو اختلاف ہو گیا میرا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے بارے میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے جمع بیٹھے ہیں، کیے بیٹھے ہیں اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کا مصداق کون ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہو گیا۔ قال معاویہ نازلت فی اہل الکتاب، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں، کیونکہ پیچھے تمام اہل کتاب کے متعلقہ باتیں بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی انہی کے متعلقہ ہے۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ اصل کے اندر تو یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں، لیکن حکم چونکہ عام ہے تو جو عام ہو تو ان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی اس میں شامل ہے۔ فقلت تو نازلت فینا و فیہم، لیکن میں کہتا تھا یہ ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔
فکانہ بینی و بین و فی ذاک، میرے اور اس کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال یہ جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ صرف ادا کرنا کافی نہیں بلکہ ضرورت سے جتنا مال زائد مال و تمام غریبوں مسکینوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا، اور وہ اس نظریے کا جب منفرد تھے، جبکہ دیگر تمام صحابہ کا یہی نظریہ تھا کہ اگر مال میں سے فرض زکوٰۃ عشر دے دیا جائے تو باقی مال کتنا بھی انسان اپنے پاس رکھے گا تو وہ اس کے لیے ایک وعید نہیں ہے، اس کے لیے اس کی ممانت نہیں ہے۔ وکاتب الی عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میری شکایت کر رہے تھے کہ وہ یہ نظریہ اپنا رہے یا لوگوں کو اندر یہ بیان کرتے ہیں۔ فکاتب علیہ عثمان، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خط لکھ دیا، اور خط لکھ کر یہ فرمایا کہ نقدم المدینہ، کا مدینہ میں آ جائیں، آپ شام کو چھوڑ کر مدینہ میں میرے پاس آ جائیں۔ فقدمتها فقاصر علی الناس حتی کانہم لم یرونی قبل ذلک، جب میں مدینہ میں آ گیا تو بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے میرے اوپر لوگ، گویا کہ انہوں نے پہلے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، تو تمام لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اصل کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی میں، تقوی کے اندر، توبہ استغفار للہیت، رجوع اللہ کے بہت زیادہ تھے۔ تو جو ایسا نیک اور صالح آدمی ہوتا ہے، درویش آدمی ہوتا ہے، جس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی دنیا کا نہ لباس کی فکر، نہ کھانے کی، نہ کسی اور کی، بس دن رات عبادت کے اندر مشغول و مصروف رہے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے ایک قدر مرتبہ منزل تو ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی کیفیت والے تھے، تو شام کے اندر بھی وہ لوگ ان کے حلقے کے اندر ان کے ارد گرد کافی بیٹھتے تھے، اور اپنا وہ یہ نظریہ بیان کرتے تھے کہ ضرورت سے جتنا مال و تمام خرچ کر دو۔ جب مدینہ میں آئے تو وہاں بھی ان لوگوں کا جم گٹا ان کے ارد گرد ہوا، تو وہاں بھی انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ فذکرت ذاک لعثمان، تو میں نے یہ بات ذکر کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس مراد کہ لوگ اس طرح میرے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں اس سے جس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، میں نے تو وہ بیان کر دی ہیں۔ فقال علی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، ان شئت تنحیت فکن تقریباً، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ مدینہ سے الگ کسی جگہ چلے جائیں، لیکن پھر بھی آپ میرے قریب ہی ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ مدینہ جو ہے یہ لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، علم کے لیے لوگ آتے ہیں، تو باقی تمام کا نظریہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو باقی مال انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے، خواہ کتنا بھی زیادہ ہو، اور تیرا نظریہ باقی تمام سے منفرد ہے۔ اب جبر تو ہم آپ پر کر نہیں سکتے، آپ بزرگ آدمی ہیں، تو آپ یہ ایک اپنا شاذ نظریہ لوگوں کے اندر بیان کریں گے تو یہاں اختلافات ہوں گے، اور مدینہ کے اندر نبی کے شہر کے اندر اختلاف ہو تو یہ درست نہیں ہے، تو اس لیے آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ تو اگر آپ نے اپنا یہ نظریہ بیان کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی تحقیق یہ ہے، تو پھر آپ کہیں اور جگہ چلے جائیں تاکہ یہ اختلاف نہ ہو۔ گویا کہ اس میں دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو اس طرح کا کسی کا شاذ نظریہ ہو، باقیوں سے مختلف ہو، تو اس کو زیادہ ہوا دینے کے بجائے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر کے گروہ بندی کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک اس کی تحقیق ہے تو اپنے پاس رکھے، باقی لوگوں کے اندر انتشار نہ پیدا کرے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ لازمی ہے، اگر وہ کتاب و سنت کی نص اس کے سامنے ہے، اس کا مفہوم یہ سمجھتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے بتلائیں بھی، اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ پھر بھی اپنی اس بات پر، اپنی تحقیق پر وہ اٹکا ہوا ہے، تو پھر اس کو جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہے کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، یہ ہے وہ بات جس نے مجھے اس جگہ اتارا ہے، اس لیے میں یہ ربضہ جگہ پر آ کر ڈیرا لگا لیا ہے۔ پھر فرمانے لگے، ولو امروا علیہ حبشیًا، وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو امیر المومنین ہیں، ان کی بات میں نے ماننی تھی،
ولو امروا علیہ حبشین، اگر امیر وہ مقرر کر دیتے مجھ پر حبشی غلام بھی، لسمعت و اطعت، میں اس کی بات بھی سنتا اور اس کی اطاعت بھی کرتا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین، اس کی بات تو میں نے ماننی تھی، انہوں نے مشورے کے طور پر بات کہی تو میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو میں تو اگر حبشی غلام کالا سیاہ رنگ کا ہو بھی غلام لے کر میرے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے تو میں تو اس کی بات بھی سنوں گا اور اس کی بھی اطاعت کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کو جبر نہیں نکالا تھا، جیسا کہ بعض لوگ غلط قسم کا اس کو رنگ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ دیکھو جی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نیک اور درویش آدمی تھے، ان کو مدینے سے نکال دیا۔ نکالا نہیں، ان کو ایک مشورہ دیا، اگر آپ نے یہی نظریہ رکھنا ہے اور لوگوں کو بیان بھی کوئی پوچھے تو بیان بھی کر دیتے ہیں، تو پھر آپ مدینے کے اندر یہ انتشار پیدا ہوگا۔ تو نبی کے شہر کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک حلقہ وہ ہو جہاں یہ مسئلہ یہ بیان کیا جائے اور دوسری طرف تم ایک لوگوں کو یہ بیان کرے تو آپس کے اندر اختلافات ہو جائیں، تو یہ درست نہیں۔ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ وہ اپنی رضامندی سے وہاں چلے گئے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں اگر امیر المومنین کے بجائے کہ چھوٹا امیر مجھے حبشی بھی مجھے یہ حکم دیتا تو میں تو اس کی بھی اطاعت کرتا۔ حدیث نمبر 1407 حدثنا عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا جریری عن ابی العلا عن الاحنف بن قیس قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي حدثنا الجریری حدثنا ابو العلا حدثنا ابو علاء بن شخیر ان الاحنف قیس حدث من قال جلست الى مال من قریش، فرماتے ہیں میں نے ایک قریشی جماعت کے پاس بیٹھا، فجاء رجل خاشن الشعر والثياب والحیات، تو ایک آدمی اجڑے ہوئے بال، کھردرے ہوئے کپڑے اور ایک اجڑی سی کیفیت کے ساتھ آیا، حتیٰ قام علیہم، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، فسلم، ان کو سلام کہا، ثم قال بشر القانزین برزف یحمى علیہ فی نار جہنم، کہنے لگے اطلاع دے دو خزانہ جمع کرنے والوں کو ایک گرم پتھر کی جو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، ثم یوضع علی حلمۃ ثدی احدہم، پھر ان میں سے کسی ایک کے پستان کے اوپر رکھا جائے گا۔ حلمۃ ثدی یہ پستان کے اوپر جو ڈوڈی سی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھا جائے گا، حتی یخرج من نزغ کاتفی، جہاں تک کہ کندھے کی نرم ہڈی سے وہ نکل جائے گا۔ یہاں گرم پتھر رکھا جائے گا تو پورے جسم کو جلاتا ہوا کندھے کے پیچھے جو نرم ہڈی وہاں سے نکلے گا۔ ثم یخرج من حلمۃ ویوضع علی نغز کاتفی، پھر پچھلی طرف کندھے کی ہڈی پر پھر رکھا جائے گا، پھر اگلی طرف سے حتی یخرج من حلمۃ ثدیہ، ہی پستان کے اندر سے نکل جائے گا۔ یا تزلزل، یہ اسی طرح بار بار گھومتا ہوا جائے گا اور واپس آئے گا۔ ثم ولا، یہ بات بیان کرنے کے بعد وہ بزرگ آدمی جو کھردرے کپڑوں والے کھردری حالت والے تھے پھر جا کر بیٹھ گئے۔ ثم ولا فجلس الی ساریۃ، پھر واپس پلٹے اور ایک ستون کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ وتبعتہ، راوی کہتا ہے میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا، جلست الیہ، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وانا لا ادری من ہوا، اور میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون آدمی ہے۔ وقلت له، میں نے اس کو کہا کہ لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت، میں نہیں دیکھتا قوم کو مگر انہیں ناپسند کیے جو آپ نے بات کہی ہے، جو آپ نے بات ابھی لوگوں کو کہی تھی نا، تو لوگوں نے آپ کی بات کو پسند نہیں کیا۔ قال انم لا يعقلون شيئا، کہنے لگے کہ وہ لوگ جو ہے کوئی سمجھ نہیں رکھتے، وہ ان کو کوئی زیادہ سمجھداری والے وہ کام نہیں کر رہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نظریہ اولا بات والا تو ہو سکتا ہے، اس کو اولا تو کہہ سکتے ہیں کہ مال ضرورت سے زیادہ وہ غریب و مسکینوں کو دے دیں، لیکن لازمی اور ضروری کہنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ زکوٰۃ دینے پر باقی مادہ مال اگرچہ کنز وعید والا نہیں رہتا، لیکن اس کے کمانے اور اس کے خرچ کرنے کا تو حساب ہوگا۔ جو مال زکوٰۃ دے دی، عشر دے دیا، باقی بچا ہوا ہے وہ انسان رکھ سکتا ہے،
لیکن وہ کیسے کمایا اور آگے کہاں صرف کیا اس کا تو حساب دینا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نظریہ تھا کہ اولیت والا، کہ بہتر ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق انسان رکھے، باقی خرچ کر دے۔ لیکن یہ کہنا کہ باقی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد باقی جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ فرمانے لگے قال علی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے کہا تھا۔ میں نے پوچھا من خلیل کا، تیرے آپ کے خلیل کون ہیں، کون مراد لے رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میرے خلیل میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا یا ابا ذر اتبصر احد، اے ابو ذر کیا آپ احد پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ قال فنظرت الی الشمس ما باقی من النہار، میں نے دیکھا سورج کی طرف کہ دن کا حصہ کتنا باقی ہے، میں نے سورج کی طرف دیکھا کہ دن کا کتنا حصہ بھی باقی ہے۔ وانا ارا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسلنی فی حاجت لہو، تو میں سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ آپ نے جو کہا کہ احد پہاڑ دیکھتے ہو، تو میں نے سمجھا شاید وہاں کسی ضرورت کے لیے بھیجیں گے۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ قال ما احب ان لی مثل احد ذهبا انفق کلہ الا ثلاثۃ دنانیر، میں نہیں پسند کرتا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو، میں خرچ کر دوں گا تمام کے تمام مگر 3 دینار، اتنا بھی میرے پاس سونا ہو تو سارا کا سارا میں خرچ کر دوں گا سوائے 3 دینار کے۔ ان ہؤلاء لا یعقلون، بے شک یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، انما یجمعون الدنیا، یہ آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی پھر اپنی بات، مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو سارا کا سارا میں خرچ کر دوں گا سوائے 3 دینار کے، وہ بھی جو کسی کا بطور قرضہ ادا کرنا یہ گھریلو ضروریات کے لیے وہ رکھوں گا، باقی سارا خرچ کر دوں گا، تو ثابت ہوا کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا درست نہیں ہے۔ پھر فرمان لگے وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ عقل نہیں کرتے، انما یجمعون الدنیا، یہ دنیا جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں۔ لا واللہ لا اسألہم، دنیا اللہ کی قسم میں ان سے نہ دنیا کا کوئی سوال کروں گا، ولا استفتیہم عن دین، نہ ان سے دین کے بارے میں کوئی پوچھوں گا، حتی الق اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ دنیا کا معلوم ہوتا مجھے ضرورت نہیں ان سے سوال کرنے کی، باقی دینی مسئلہ مجھے اللہ نبی سے خود میں نے دین سیکھا ہوا ہے، اسی پر میں عمل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں، ان سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔